الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. معزز و مکرم مشائخین اعظام و محترم المقام علماء اکرام و جمیع حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین اکرام، ابھی میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے گمراہوں کے سوا اللہ کی رحمت سے کون نا امید ہو سکتا ہے. یہ آیت پاک گمراہ لوگوں کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ جو لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے. چاہے اس کے گناہ زمین کے ذرات کے برابر ہو جائے یا آسمان کی چوٹیوں تک پہنچ جائے یا سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائے، اگر اس سے بھی زیادہ اگر اس کے گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاف فرما دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے رب، آج میں میری امت کا سب سے زیادہ گنہگار اور ناپسندیدہ بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے موسیٰ، اس پہاڑی کے راستے جا کھڑے ہو جاؤ اور وہاں سے جو پہلا شخص گزرے گا وہی آپ کی امت کا سب سے زیادہ گنہگار اور ناپسندیدہ بندہ ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. کچھ دیر بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص وہاں سے اپنے لڑکے کو لے کر پہاڑ کی بلندی پر چڑھ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے فرماتا ہے اے موسیٰ، یہ وہی شخص ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اے میرے رب، اب میں میری امت کا سب سے زیادہ نیکوکار اور پسندیدہ بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ، شام کے وقت اس پہاڑی کے راستے جا کھڑے ہو جاؤ اور وہاں سے جو پہلا شخص گزرے گا وہی آپ کی امت کا سب سے زیادہ نیکوکار اور پسندیدہ بندہ ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. کچھ دیر بعد آپ دیکھ کر تعجب میں آ جاتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت سب سے زیادہ گنہگار اور ناپسندیدہ بندہ تھا وہی شام کے وقت سب سے زیادہ نیکوکار اور پسندیدہ بندہ بن چکا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اے میرے رب، یہ کیا ماجرا ہے؟ جو شخص صبح کے وقت سب سے زیادہ گنہگار اور ناپسندیدہ تھا وہ شام کے وقت سب سے زیادہ نیکوکار اور پسندیدہ کیسے بن چکا ہے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ، جب یہ شخص اپنے لڑکوں کو لے کر پہاڑی پر چڑھ رہا تھا تو اس نے اپنے لڑکے سے کہا اے میرے لڑکے، اس علاقے کا یہ سب سے بڑی اور بلند پہاڑی ہے. تو لڑکا سوال کرتا ہے کیا اس پہاڑی سے بھی بڑی اور بلند کوئی چیز ہے؟ آدمی کہتا ہے اس پہاڑی سے بھی بڑی اور بلند چیز بادل ہے. لڑکا پھر سوال کرتا ہے کیا بادل سے بھی بڑی اور بلند کوئی چیز ہے؟ آدمی کہتا ہے بادل سے بھی بڑی اور بلند چیز سورج ہے. کیا سورج سے بھی بڑی اور بلند کوئی چیز ہے؟ تو آدمی کہتا ہے آسمان. لڑکا پھر سوال کرتا ہے کیا آسمان سے بھی کوئی بڑی اور بلند چیز ہے؟ آدمی کہتا ہے ہاں، آسمان سے بھی بڑی اور بلند چیز تیرے باپ کے گناہ ہے. اللہ اکبر. لڑکا پھر سوال کرتا ہے کیا آپ کے گناہ سے بھی زیادہ کوئی بڑی اور بلند چیز ہے؟ تو آدمی کہتا ہے ہاں، میرے گناہ سے بھی سب سے زیادہ بڑی اور بلند چیز میرے رب کی رحمت ہے. حاضرین اکرام، پھر اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا اے میرے رب، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ کی رحمت کے سامنے میرے گناہوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں. جب اس شخص نے اپنے گناہوں پر ندامت ظاہر کی، اپنے گناہوں کا اقرار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، بلکہ اس کو اپنے سب سے زیادہ پسندیدہ اور نیکوکار بندوں میں شامل کر لیا. حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گنہگار بندے کی توبہ بہت پسندیدہ ہے،
اور روایت میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گنہگار شخص جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے کبھی اس کی زندگی میں گناہ ہی نہ کیا ہو. جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان بے شک تو جب تک مجھ سے دعا مانگتا رہے گا اور مجھ سے امید لگائے بیٹھے گا میں تب تک تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، پھر تیرے گناہ چاہے جو بھی ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں. اے انسان اگر تیرے گناہ آسمان کی چوٹیوں تک پہنچ جائے تب بھی تو اگر مجھ سے مغفرت طلب کرے گا میں تب بھی تجھ کو معاف فرما دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. پھر فرماتا ہے، اے انسان اگر تو اتنے گناہ لے کر میرے پاس آئے جس سے ساری زمین بھر جائے گی، پھر اس حال میں ملاقات کرے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا تھا، شرک نہ کیا کرتا تھا، تو میں اتنی ہی بڑی مغفرت سے تجھے نواز دوں گا جس سے ساری زمین بھر جائے گی. حاضرین کرام، یہ حدیث پاک مومن بندوں کے لیے ایک اعلان عام ہے جو حقیقی شہنشاہ کی طرف سے کیا گیا ہے. کیونکہ انسانوں سے لغزش اور گناہ ہو جاتی ہے، احکام کی ادائیگی میں خامی رہ جاتی ہے، مواظبت اور پابندی میں فرق آ جاتا ہے، چھوٹے اور بڑے گناہ اپنی نادانی سے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کے لیے ایک نسخہ تجویز فرماتا ہے کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مضبوط امید رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے اور دل میں پشیمانی اور شرمندگی لے کر اپنے آپ کو ذلیل و حقیر مان کر آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرنا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی معافی ضرور کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس حدیث میں فرماتا ہے لا ابالی، یعنی مجھے کوئی پرواہ نہیں. کیا چیز کی پرواہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چاہے تیرے گناہ جتنے بھی بڑے ہو مجھے اسے معاف کرنے میں کوئی بوجھ نہیں، اور نہ چھوٹے گناہ معاف کرنے میں مجھے کوئی مانع رکھتا ہوں. حاضرین کرام، اس حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو مثالیں ارشاد فرماتے ہوئے مومن بندوں کی مزید تسلی عطا فرماتا ہے. پہلا مثال فرماتا ہے، اور اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائے کہ اس کا ایک جسم بنایا جائے، پھر اس کو زمین سے آسمان تک بھیجا جائے، پھر اس کی ساری فضا ساری زمین اور آسمان میں بھر دیے جائے، تب بھی تو اگر مجھ سے مغفرت طلب کرے گا میں تب بھی تجھ کو معاف فرما دوں گا. دوسری مثال میں فرماتا ہے، اور اگر تیرے گناہ اس قدر ہو کہ اس سے ساری زمین کے ذرات بھر جائے تب بھی تجھ کو بخشنے پر قدرت رکھتا ہوں، تب بھی تجھ کو معاف فرما دیتا ہوں. اگر تیرے گناہ سارے زمین کو بھر سکتی ہے تو میری مغفرت بھی ساری زمین کو بھر سکتی ہے. اور حاضرین اکرام، اس کی مغفرت کے مقابل زمین اور آسمان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. حاضرین اکرام، البتہ کافر اور مشرک کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی جب تک کہ وہ سچے دل سے مومن نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندوں کی ساری تمام گناہ جتنے بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاف فرما دیتا ہے. اور سورۃ النساء کی آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب موت آ کھڑی ہو اس وقت ہماری توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی. جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ایمان بالغیب معتبر ہے اور توبہ بھی اسی وقت قبول ہوتی ہے غیب پر ایمان رکھتے ہوئے توبہ کی جائے. اور حاضرین اکرام، جب کسی آدمی کو اپنے حالات کے اعتبار سے یہ یقین ہو جائے کہ اب میں مرنے ہی والا ہوں اور زندگی سے نا امید ہو چکا ہے، لیکن موت کے وقت کے دوسرے جو عالم جو نظر آتے ہیں وہ ابھی نظر نہ آئے ہو، تو اس وقت تک گنہگار کی توبہ اور کافر اور مشرک کا ایمان قابل قبول ہے. لیکن جب موت کے وقت کے دوسرے عالم نظر آنے لگے تو اس وقت نہ گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ کافر اور مشرک کی ایمان قابل قبول ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ جب تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی روح حلقوم تک نہ پہنچے. حاضرین اکرام، سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا. صدق اللہ العظیم.
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور اپنے رب کی طرف متوجہ رہو، اور وقت مقررہ تک وہ تمہیں خوشحال زندگی بخشے گا اور زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ حاضرین کرام، سورۃ الہود سے اور اس کی آیتوں سے اور اس کے ترجمہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو سب سے زیادہ توبہ و استغفار کرتا ہے انہیں دنیا میں خوشحال زندگی بخشتا ہے اور زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ حاضرین کرام، ہم ہماری روز کی زندگی میں یہ باتیں سنتے رہتے ہیں کہ توبہ و استغفار کرنے سے ثواب ملے گا، یہ کرنے سے ثواب ملے گا، لیکن یہ بات ہم ایک کان سے سن کر دوسری کان سے نکال لیتے ہیں، اسے ہمارے دماغ میں، اس میں ذہن میں نہیں بٹھاتے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ حاضرین کرام، توبہ و استغفار کے مستحب بات میں سے، اچھی بات میں سے یہ ہے کہ رو دھو کر، آنسو بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ کبھی نہ پہنچے گی۔ پہلی وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں سرحدوں کی رات بھر گزارتے ہوئے حفاظت کی ہو، سرحد کہا جاتا ہے بارڈرز کو، بارڈرز کی حفاظت کرتے ہوئے رات بھر گزاری ہو، اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کے ڈر و خوف سے آنسو بہائے ہو۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر و خوف سے آنسو بہاتا ہے، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر بھی ہو، اگر اس کے چہرے پر پہنچ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ حاضرین کرام، جو شخص اسی دنیا میں اپنی مغفرت رو دھو کر لیتا ہے، موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوشحال زندگی بخشتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور لیلۃ البرات کی ساری نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما۔ آمین بجاہ طہ و یاسین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔